بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 60 کی دہائی کا آغاز تھا جب ہندی چینی بھائی بھائی نعرے کا رومانس ختم ہو گیا تھا اور ایشیا کچھ نئی تبدیلیوں اور نئی صف بندیوں کی زد میں تھا۔ چین اور بھارت کی جنگ ایک تلخ نتیجے پر ختم ہو چکی تھی اور ایوب خان کے اثاثے سے بوجھ بننے کا آغاز ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ گویا کہ ایوب خان سے امریکہ نے سیٹو اور سنٹو کے جو معاہدے ہیں ان کے ذریعے اپنی سوویت مخالف مہم کو اور محاذ کو مضبوط کرنے کا کام کر لیا تھا۔ اب ایوب خان حسب روایت ایک اثاثے سے بوجھ بنتے جا رہے تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب پاکستان کے کچھ کارپردازان نے کچھ محلات میں بیٹھ کر ایک نیا تانا بانا بننے کا آغاز کیا۔ ایوب خان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو، جنرل اختر حسین ملک، اے بی اعوان اور بیوروکریٹ عزیز احمد اور نذیر احمد اس محلاتی تانے بانے یا سازش کے مرکزی کردار تھے، جس میں ایوب خان کو اس حد تک کھوکھلا اور کمزور کرنے کا مقصد پنہاں تھا کہ پھر وہ ان کے قدم مرد آہن کے طور پر پاکستان کی زمین پر ٹکنے نہ پائیں۔ اس کے لیے قرۂ فعال کشمیر کے نام نکلا۔ کشمیر میں آزادی کشمیر کے نام پر ایک ایسا منصوبہ ترتیب دیا گیا کہ جس کے نتائج بالکل نوشتہ دیوار اور واضح تھے، یعنی ان نتائج کا واضح طور پر پہلے ہی لگ رہا تھا کہ یہ پاک بھارت جنگ کی صورت میں نکلیں گے۔ اس محلاتی سازش میں آپریشن جبرالٹر کے نام سے مقبوضہ کشمیر میں کمانڈوز اتارنے کا ایک منصوبہ بنایا گیا اور اس منصوبے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اسے کشمیری عوام کی حمایت حاصل ہوگی اور یوں کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ لیکن اس منصوبے میں ابتدا میں بین الاقوامی سرحد کو عبور کرنا شامل نہیں تھا۔ یا تو ایوب خان اس منصوبے سے مکمل طور پر لا علم تھے یا انہیں اس کے نتائج سے پوری طرح آگاہ نہیں کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ بھارت بین الاقوامی سرحد عبور نہیں کرے گا اور نہ اسے یہ موقع فراہم کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ایک یقین دہانی ان تک پہنچائی گئی اپنے دفتر خارجہ کی طرف سے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ بھارت کو اس جنگ میں اس منصوبے کو روکنے کے لیے یا جنگ مسلط کرنے نہیں دے گا۔ یہ امریکہ کا مبہم سا پیغام تھا جو شاید ایک ٹریپ تھا ایوب خان کے لیے، کیونکہ ایوب خان کے وہی بات ہے کہ اثاثے سے بوجھ بننے کا ایک عمل شروع ہو گیا تھا۔ یوں آپریشن جبرالٹر سے پہلے یہ دیکھا گیا کہ ایک مہروں کو ٹھیک مقام پر رکھنے اور ہٹانے کی ایک مہم شروع ہوئی۔ یہ دیکھا گیا، یہ اسیس کیا گیا کہ کون کون شخص اس منصوبے کی مخالفت کرے گا، کون شخص اس منصوبے کی راہ میں رکاوٹ ہوگا۔ اس کے مطابق سب سے اہم رکاوٹ، چونکہ یہ آزادی کشمیر کا منصوبہ تھا اور کشمیر کی اس میں کشمیریوں کی انوالومنٹ تھی اور آزاد کشمیر کی سرزمین استعمال ہونا تھی، اور آزاد کشمیر فورسز نے جنہیں مجاہدین کہا جا رہا تھا ان کے نام پر، ان کے لیبل اور ان کی چھتری تلے یہ آپریشن ہونا تھا۔ انہوں نے ہی جانا تھا جو حقیقت میں پاکستان کے کمانڈوز تھے، لیکن انہیں آزاد کشمیر فورسز کے کمانڈوز کی
تعارف میں اور سٹکر کے ساتھ انہیں اندر داخل کرنا تھا. سب سے پہلے اندازہ یہ ہوا کہ آزاد کشمیر کے جو صدر ہیں اس وقت کے، جو قائد اعظم کے سابق سیکرٹری اور محترمہ فاطمہ جناح کے بھی بہت قریب تھے، یعنی KH خورشید، ان کو منظر سے، ان کو چیس بورڈ سے ہٹانا ہے، اپنے مقام سے ہٹانا ہے. انہیں صدارت سے ہٹا دیا گیا اور یوں ایک رکاوٹ آزاد کشمیر حکومت کی صورت میں دور کر دی گئی. اس کے ساتھ ہی آزاد کشمیر حکومت کو مزید غیر مؤثر کرنے کے لیے ایک انقلابی کونسل تشکیل دی گئی. اس انقلابی کونسل کا صدر کون ہے، اس کا چیئرمین کون ہے، اس کا کمانڈر کون ہے، یہ معلوم نہیں ہو سکا. اور اس انقلابی کونسل کی تشہیر کے لیے ریڈیو صدائے کشمیر کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا، جو اس کی پبلسٹی کرنے لگا اور یہ اعلان کرنے لگا کہ وہ سری نگر میں بیٹھ کر مجاہدین کا ریڈیو یہ ساری مہم چلا رہا ہے. حالانکہ وہ ریڈیو سری نگر میں نہیں بلکہ پاکستان کے علاقے میں کام کر رہا تھا. اس طرح جو اس مہم کی مخالفت کر سکتے تھے انہیں منظر سے ہٹایا جانے لگا. اس دوران چین اور بھارت کی جنگ ہوئی اور بھارت کو شکست ہو گئی، اور چین نے پیشکش کی کہ اس جنگ کے دوران پاکستان آگے بڑھ کر کشمیر میں حملہ کرے اور کچھ نہ کچھ پیش قدمی کرے، اور بھارت کو چین نے انگیج کیا ہے. لیکن جب یہ تجویز لے کر بہت سے لوگ ایوب خان کے پاس گئے تو ایوب خان نے کہا کہ بھارت بہت بڑا ملک ہے، ہم اس پر حملہ نہیں کر سکتے، نہ ہم کشمیر میں اس وقت کوئی محاذ کھول سکتے ہیں. بعد میں 2-3 سال کے بعد یہی محاذ آپریشن جبرالٹر کے نام سے کھولنا پڑا، اور یوں ایک کشمیر میں ایک موومنٹ شروع ہوئی. لیکن اس منصوبے کی جو خامیاں ہیں، جو کشمیر کے لوگوں نے، جو کشمیر کی جو دانشور کلاس ہے، اور KH خورشید جو اس وقت اس ساری مہم میں ایک مرکزی یعنی کردار تھے، جنہیں ہٹا دیا گیا منظر سے، اور وہ چونکہ اس منصوبے کی مخالفت کر رہے تھے، ان کے مطابق یہ ہے کہ بڑے کشمیری لیڈروں کو اس میں اعتماد میں نہیں لیا گیا، نہ آزاد کشمیر میں، نہ مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ کو اس منصوبے کے حوالے سے، یعنی جس سرزمین پر یہ منصوبہ عروب عمل آنا ہے وہاں کے لوگوں کو اس میں انوالو نہیں کیا گیا، مشاورت نہیں کی گئی. اور دوسرا یہ کہ یہ منصوبہ بندی غلط تھی. جو لوگ مقبوضہ کشمیر میں کارروائیاں کر رہے تھے، کمانڈوز، ان کا کسی بڑی تنظیم کے ساتھ رابطہ نہیں تھا، اور جن رپورٹس پر یہ کارروائی ترتیب دی گئی تھی وہ آؤٹ ڈیٹڈ، ازکار رفتہ تھی، اور گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا. اور مقبوضہ کشمیر کے عام جو مسلمان ہے، جس نے کمانڈوز کو خوش آمدید کہنا تھا، ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کہاں سے اترے ہیں لوگ، یہ کون لوگ ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں. اور اسی طرح جو کمانڈوز تھے وہ گراؤنڈ ریئلٹیز سے، راستوں سے، زبانوں سے، علاقے کے ماحول، کلچر سے بالکل ناواقف اور نابلد تھے. انہیں بالکل یوں لگتا ہے کہ ایک اجنبی جزیرے میں لا کر چھوڑ دیا گیا تھا. یہ تو یہاں تک بات آئی. لیکن جو اس وقت کشمیر، آزاد کشمیر اور کشمیر کے ایک سربراہ رہنما تھے چودھری غلام عباس، ان کی جو خود نوشت ہے، ان کی جو سوانح عمری ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو مجاہدین تھے یا جو کمانڈوز تھے یا جو ان کے ہینڈلرز تھے، انہوں نے چودھری غلام عباس سے یہ فرمائش کی کہ وہ ایک بیان جاری کریں کہ ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام سے ان کی مدد کے لیے. تو چودھری غلام عباس کا جو جواب ہے وہ بہت دلچسپ ہے. انہوں نے کہا مجھے تو اس بارے میں علم ہی نہیں کہ کیا سکیم ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پونچھ، راجوری، ہندواڑہ، اوڑی کے محاذوں کے قریب مسلمان رہتے ہیں، وہ تباہ ہو جائیں گے، ان کو گھر بار چھوڑ کر یہاں آنا پڑے گا. پھر جنگ بند ہو جائے گی اور مسئلہ اقوام متحدہ میں جائے گا، اور یوں بات کہانی ختم ہو جائے گی. اور یہ جو بات ہے یہ بڑی حد تک درست ثابت ہوئی. یہی وہ دور تھا کہ جب امریکہ کے جو صدر تھے، انہوں نے جب وہ پاکستان کے دورے پر آئے، ایزن ہاور، تو انہوں نے ایوب خان سے کہا کہ پاکستان کشمیر کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے. تو ایوب خان نے کہا
کہ یہ اس بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ یہ حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر پانی کی وجہ سے پاکستان کے لیے اہم ہے، اور اپنا جو شمالی علاقوں کا یعنی گلگت بلتستان سائڈ اور اس دفاع کے لیے، اور یہ بھارت کو اور شمالی پاکستان کے دفاع کے لیے ناگزیر ہے۔ تو جو آئزن ہاور تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ دونوں مسئلے حل کرتے ہیں، منگلا ڈیم بنانے میں آپ کی مدد کرتے ہیں اور پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو جو دفاعی آپ کا معاملہ ہے اس کے لیے ہم آپ کو اسلحہ دیں گے۔ اور یوں نہ صرف پاکستانی حکمرانوں کی یہ سوچ اور اپروچ ظاہر ہوئی، بلکہ امریکہ نے بھی پھر اس کو اسی زاویے سے دیکھنا شروع کیا، اور یوں 1965 کی جنگ ہوئی، جس پر آج 6 ستمبر یوم دفاع کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لیکن کمانڈوز مقبوضہ کشمیر میں آزاد کشمیر فورسز کے نام پہ تھے۔ اس دوران یہ ہوا کہ چھمب جوڑیاں کے محاذ پر حکومت جو پاکستان کی فورسز ہیں، افواج پاکستان ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو گئیں، چونکہ اس وقت تک بھارت کو حملہ کرنے کا جواز نہیں مل رہا تھا، کیونکہ کشمیر کی زمین پر جنگ لڑی جا رہی تھی اور ایک متنازع علاقے میں لڑی جا رہی تھی، اور سیز فائر لائن کے ارد گرد لڑی جا رہی تھی۔ لیکن جب انٹرنیشنل بارڈر کراس ہوا تو اس کے بعد پھر بھارت نے حملہ کر دیا سیالکوٹ میں، اور یوں پھر یہ جنگ جو ہے انٹرنیشنل بارڈر تک پھیل گئی، اور شاید یہی وہ مقاصد تھے، اس کے بغیر یہ ساری اسکیم جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، اور پھر یہ جنگ چھڑ گئی۔ اور پھر بھارت نے اپنے لیے جو ٹارگٹس ہیں وہ سیٹ کیے تھے کہ لاہور پر قبضہ کریں یا سیالکوٹ پر قبضہ کریں، تو اس کے بعد پھر اس جنگ کی نوعیت تبدیل ہو گئی، اور اس دوران پھر ایوب خان نے صدر نکسن کو، جو امریکہ کے اس وقت صدر تھے، ان سے اپیل کی کہ جنگ بند کرائیں اور ہم کمانڈوز کو واپس لائیں گے اور ہم معذرت کریں گے۔ یہ تقریباً وہی انداز ہے جو کرگل میں نواز شریف نے پھر کلنٹن سے بات کر کے ان سے ایک نیگوسیشن کرانے کی اور ایک مصالحت اور مفاہمت کرانے کی ایک کوشش کی تھی، اور یوں جنگ ستمبر چھڑ گئی۔ اور پھر چونکہ معاملہ تاشقند میں گیا، اور تاشقند میں ایک کمزور اور ڈھیلا ڈھالا معاہدہ ہو گیا پاکستان اور بھارت کے درمیان، جس سے مسئلہ کشمیر مزید کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا، اور اس کے بعد پھر جو ایوب خان کے بھی کمزور ہونے کا ایک عمل شروع ہوا، اور ایوب خان کی پھر جو گرفت ہے پاکستان کے سسٹم پر وہ قائم نہیں ہو سکی، اور بھٹو اس جنگ سے مقبول لیڈر کے طور پر ابھر آئے، اور یوں جو اثاثہ تھا ایک دور کا وہ بوجھ بننے کا عمل جو ہے وہ تیز ہو کر رہ گیا۔ یہ آپریشن جبرالٹر کی اور پاکستان کے اندر حقیر اور چھوٹے مقاصد کے لیے بڑی مہمات اور خطرناک مہمات چھیڑنے اور پھر انہیں سنبھالنے میں ناکامی کی جو کہانی ہے، 6 ستمبر کی کہانی، جہاں ہم سیالکوٹ چونڈا کے محاذ کی کامیابیوں اور جرأتوں اور بہادریوں کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، وہاں اس پس منظر کے بغیر بھی یہ کہانی مکمل نہیں ہوتی، یہ ادھوری رہتی ہے۔ اور مکمل کہانی یہ ہے کہ آپریشن جبرالٹر سے اور ایوب خان کو کمزور کرنے سے یہ عمل شروع ہوا، اور یہ 6 ستمبر اور پھر انٹرنیشنل بارڈر پر جنگ اور معاہدہ تاشقند پر جا کر یہ کہانی ختم ہوئی۔